رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں قاری نصیر آغا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر قرآن پڑھنے کا جو سلسلہ ہے، انشاءاللہ وہ آج سے شروع کر لیں گے اور ان کا باقاعدہ آغاز کر لیں گے۔ تو ان سے پہلے جو ہے چند ضروری قواعد ہے، انشاءاللہ وہ میں آپ کو لفظاً بلفظاً سمجھا دوں گا کہ یہ تجویدی قرآن ہے۔ اس میں جو ہے وہ جامنی کلر ہے، بلو کلر ہے اور ریڈ کلر ہے اور یہ جو گرین کلر ہے، اس کا ہر ایک معنی رکھتا ہے۔ تو کوشش کر لیں آپ ہمارے ساتھ آخر تک یہ ویڈیو دیکھتے رہے تاکہ آپ کو بہت فائدہ ہو، اور ہر سبق جو ہے وہ انشاءاللہ اسی چینل پر اپلوڈ ہوگا۔ آپ اپنے جو ہے 24 گھنٹے ہیں ویسے 10 منٹ نکال کر کے انشاءاللہ اس کو دے دے قرآن پاک کو، تو آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کے پڑھنے سے پہلے فن تجوید کی چند ضروری قواعد، اور قرآن کریم ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہتے ہیں۔ یہ ہے تجوید کا معنی۔ اب ان میں کچھ قواعد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے یہ اخفا، جامنی کلر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخفا کا مطلب چھپانا۔ نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو غنہ کرتے وقت حرف کو مخرج میں چھپانے کو اخفا کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ ابھی یہ الفاظ کا مثال دیا ہوا ہے، ابھی میں پڑھ لوں گا، من دون اللہ۔ اب دون اللہ میں جو ہے نون ساکن، یعنی نون کی ادائیگی کے وقت نون کو صاف ظاہر کرنے کی بجائے نون کی آواز ناک کے بانسے سے ادا کرنے کو اخفا کہتے ہیں، یعنی آواز کو اپنے ناک میں لے جانا۔ ان کی 3 مثال دیا ہوا ہے، جیسے من صیام انثی اور انجیل، یہ نون ساکن ہے اور تنوین کے بعد اگر حرف الکی آ جائے، حرف الکی کو سمجھو یہ 6 حرف ہے، اس پہ غنہ کبھی نہیں ہوگا، یعنی اخفا نہیں ہوگا۔ حمزہ، حا، خا اور عین اور غین آ جائے تو اس کو اخفا نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب اس کو ظاہر کر کے پڑھنا۔ مثال من خیر، من غیر اللہ، من ہم۔ اس نسخہ قرآن کریم میں اخفا والے حروف جامنی رنگ کے ہیں۔ اب آتے ہیں بلو کلر کا کیا مطلب ہے۔ جب آپ تجویدی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہو تو قلقلہ کی مطلب سمجھے۔ قلقلہ کا لغوی معنی ہے آواز دینا اور حرکت دینا۔ قرآن کریم کے 5 حروفوں میں صفت قلقلہ پائی جاتی ہے، وہ یہ ہیں کہ قطب جد، یہ ان کی مجموعہ ہے۔ اگر ان 5 حروفوں میں سے کسی ایک حرف پر جزم آ جائے، جیسے با ہے، قاف ہے، جیم ہے، تو حرف کے مخرج سے جو آواز آتی ہے وہاں مخارج کے دونوں حصے آپس میں ٹکرا کر الگ ہو جاتے ہیں، اسی کو قلقلہ کہتے ہیں۔ مثلا حرف با ہے پر اگر جزم آ جائے تو ادائیگی کے وقت دونوں ہونٹ آپس میں مل کر کے الگ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح قلقلہ ہو جاتا ہے، جیسے اب، اج، اق، اد، اط وغیرہ۔ قلقلہ والے حروف کے بعد اگر آیات آ جائے تو اسی قلقلہ کو قلقلہ کبریٰ کہتے ہیں۔ مثلا قلقلہ کبریٰ ما کسب ہے، اب اس با پر ساکن آ گیا تو کیسے ادا کر لیں گے؟ ما کسب۔ لہبن ہے، اب با پر ساکن آ گیا، لہب۔ اس نسخہ قرآن کریم میں قلقلہ والے حروف نیلے رنگ کے ہیں۔ اچھا، غنہ جو ہے، غنہ کا مطلب ہے گنگنانا، یعنی ناک کے بانسے میں آواز لے جانا۔
اب ان میں سے دو لفظ ہے جو آپ سمجھ لیں گے، نون مشدد اور میم مشدد کی آواز کو نا کے بانسے میں لے جانا غنہ کہلاتا ہے۔ یہ ہے غنہ کی تعریف۔ اب قرآن کریم کے تمام حروف اپنے مخارج میں غنہ کا مخرج نا کا بانسا، غنہ کی ادائیگی کا دورانیہ ایک الف کے برابر ہے، یعنی آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر لے جانا۔ نون مشدد، اب یہ نون مشدد کی مثال ہے ان، اب یہ جو ان ہے اس کو آواز کو بھی نا کے بانسے میں لے جانا۔ ان، من ہے نون پر مشدد ہے، من، جن۔ اب میم مشدد کی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ میم پر جو ہے شد ہے، ثم، ام، عم۔ اس نسخہ قرآن کریم میں غنہ والے حروف سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ اب جب بھی آپ کلر والے قرآن پاک پڑھ لیں گے، نون پر میم پر اگر شد تھا تو اس کو جو ہے نون مشدد میم مشدد کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں تخفیم، یعنی جو گرین کلر ہے کلر والی قرآن پاک آپ تجویدی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، جب بھی یہ تخفیم یعنی جو موٹا ہے، یعنی موٹا پڑھنا، پر پڑھنا، موٹا کرنا، کسی حرف کو پر کر کے پڑھنا یعنی منہ بر کر کے پڑھنا تخفیم کہلاتا ہے۔ جیسے لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے اگر زبر یا پیش والا حرف ہو تو اس لام کو پر کر کے پڑھ لیں گے، جیسے اللہ اعلم، ان اللہ، واللہ۔ اب لفظ اللہم کے لام کو بھی پر پڑھ لیں گے، اگر لام سے پہلے زبر والا حرف ہو تو اس لام کو باریک پڑھ لیں گے، جیسے بسم اللہ، حرف کو پر پڑھنا تخفیم کہلاتا ہے۔ اب باریک پڑھنے کو ترتیق کہتے ہیں۔ اگر را پر زبر اور پیش ہو تو اس را کو پر پڑھ لیں گے، جیسے ربک، ربما۔ اس نسخہ قرآن کریم میں تقسیم والے حروف سبز رنگ کے ہوں گے۔ یہ تھا آج کا سبق، فن تجوید کے چند ضروری قواعد جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ جامنی کلر جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو اخفاء کہتے ہیں، اور یہ جو بلو کلر ہے اس کو کیا کہتے ہیں، یہ قلقلہ والا حروف ہے، یہ صرف قرآن پاک میں 5 جگہوں پر ہے۔ اور یہ جو ریڈ کلر کا ہے اس کو کا مطلب یہ ہے جب بھی یہ نون میم پر شد بھی آ جائے یہ غنہ کی علامت ہے، یعنی ناک کے بانسے میں آواز لے جانا۔ مثال بھی یہ دیا ہوا ان اور ثم۔ اور تخفیم کا مطلب یہ تھا، یہ جو گرین کلر ہے تجویدی قرآن میں جب بھی یہ گرین والے لفظ آ جائے تو اس کا مطلب ہے تخفیم یعنی پر کر کے پڑھنا۔ یہ تھا آج کا سبق انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ میں نے آپ کو چند قواعد بتائے ہیں تو سورت کا باقاعدہ آغاز انشاءاللہ سورہ ناس سے کر لیں گے۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ قرآن سیکھیں اور درست طریقے سے سیکھ لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر کر لے، لائک کر لے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لے، اس نیت سے کہ یہ قرآن ہے۔ اور بلغوا عنی ولو آیہ، آپ علیہ السلام کا ارشاد بھی یہی ہے کہ جو کچھ آپ نے سنا دوسرے تک پہنچانا یہ سب پر ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن ہے، اس لیے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ آپ کو قیامت تک یہ صدقہ جاریہ جاری رہے گا، مرنے کے بعد بھی یہ کام آنے والا ہے۔ تو اگر